ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا قصہ ایک ایسے نبی کے بارے میں ہے جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ ناظرین، چرند پرند، انسان اور جن، حتیٰ کہ آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق، سمندر کی مخلوق، سب پر ان کی حکومت تھی۔ وہ سب کی زبانیں سمجھتے تھے اور سب سے باتیں کرتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے منفرد طرز کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان سمندر کے کنارے بیٹھے تھے تو اچانک ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو ایک منفرد سا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، وہ دانہ لے کر سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان اس چونٹی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ چونٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سمندر کے کنارے پر پہنچی۔ اسی دوران ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب یہ چونٹی سمندر کے کنارے پر پہنچی تو سمندر سے ایک مینڈک باہر آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا۔ چونٹی مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس سمندر میں چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مینڈک پھر واپس آیا، منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو کچھ فرق محسوس کیا کہ اس سے پہلے جب چونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چونٹی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ چونٹی نے کہا کہ اے خدا کے پیغمبر، سمندر کی گہرائی میں دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایک ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو رزق پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مقرر کیا ہے کہ وہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر کھول دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ دانہ میں اس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے اور میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تو اس کے پاس دانہ لے کر جاتی ہے تب تو نے اس کی گفتگو سنی؟ چونٹی نے کہا، ہاں، میں ہر روز
اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا گفتگو کرتا ہے؟ چونٹی نے کہا، وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے میرے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی پہنچایا، جو ذات مجھے سمندر کی گہرائیوں میں پتھر کے اندر نہیں بھولی، اپنے مومن بندوں پر رحمت کرنا کیسے بھول سکتی ہے؟ اس سارے مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ محبت کا سبب تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق سے ہی کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ اے معبود برحق، اگر تو اجازت دے تو میں تیری مخلوق کو زیادہ نہیں 1 سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، جواب آیا کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کچھ مہینوں کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کہا، سلیمان آپ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر سلیمان نے کہا، 1 مہینے کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا، صرف 1 ہفتے کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ پھر جواب آیا کہ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر کہا، اچھا، صرف 1 دن کے لیے مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ پھر جواب آیا کہ اے سلیمان، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا یا اللہ، 1 وقت کے لیے مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ پاک نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیے، جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کی دعوت اسی حساب سے ہوتی ہے۔ اگر میں گھر میں 10 لوگوں کی دعوت کروں تو دعوت کا انتظام 10 لوگوں کے حساب سے ہوگا۔ اگر 1500 لوگوں کی دعوت کروں گا تو اس کا انتظام بھی اسی لحاظ سے ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت ہو رہی تھی، اس کے حساب سے انتظامات بھی کرنا تھے۔ دعوت کرنے والا اللہ کا نبی تھا جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ ناظرین، اب زور و شور سے دعوت کی تیاریاں شروع کی گئیں۔ انسان، جنات، چرند پرند سب اس دعوت کی تیاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اشیاء خورد و نوش کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ قصہ مختصر، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا، اے سلیمان، آپ نے جو دعوت کا انتظام کیا ہے، کس مخلوق سے دعوت شروع کرنا چاہو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو پانی کے جانوروں سے ابتدا کرنا چاہوں گا۔ حکم آیا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے سمندر کی مخلوق کو حکم دیا کہ آج کا کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مچھلی آگے بڑھی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہم کلام ہوئی، کہا کہ آج کا کھانا آپ کی طرف سے ہے؟ جواب دیا، ہاں، آج کا کھانا میری طرف سے۔ تو مچھلی نے کہا، تو آج آپ مجھے کھانا کھلائیں گے؟
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آج سب مخلوق کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تو مچھلی نے کہا اے اللہ کے نبی کھلائیں، کہاں ہے یہ دسترخوان؟ مچھلی نے کھانا شروع کیا، تھوڑی دیر کھایا، ایک دسترخوان کا کھانا ختم کیا، دوسرے دسترخوان کا کھانا ختم کیا، تیسرے دسترخوان پر پھر چوتھے دسترخوان کا کھانا ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کی گئی ساری مخلوق کی دعوت ایک ہی مچھلی کھا گئی۔ سارا کھانا ختم ہو گیا تو مچھلی کہنے لگی اور کھانا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جو کھانا تھا یہ ساری مخلوق کے لیے تھا، پر تو اکیلی کھا گئی، اب اور مخلوق کیا کھائے گی؟ ابھی تک تیرا ہی پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا اے اللہ کے نبی مہمانوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر مچھلی نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ عجیب بات ہے، جب سے اس دنیا میں آئی ہوں اللہ پاک کھلاتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے۔ آج ایک دن بندے نے کھانا کھلایا تو بھوکی واپس جا رہی۔ مچھلی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کی کفالت کرتی ہے اور اپنی مخلوق کو وہاں سے رزق کھلاتی ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اے پروردگار تو اس جہاں میں مخلوق کو پالنے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، بے شک تو ہی عطا کرنے والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ تعالی کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔